السلام علیکم ایوری ون. آج کا جو ہمارا ناول ہے یہ آ بلائنڈ مینس گارڈن. اس کو لکھا تھا ہمارے پاکستانی رائٹر ندیم اسلم نے. یہ برٹش پاکستانی ناولسٹ ہیں. یہ جو ہے یہ گجرانوالہ میں پیدا ہوئے تھے. اس ناول کے اندر جو ہے ڈفرینٹ کریکٹرز دکھائے گئے ہیں. تو روہن ہوتا ہے، یہ ایک جو ہوتا ہے مسلمان ہوتا ہے. اس کی وائف ہوتی ہے جس کا نام صوفیہ ہوتا ہے، یہ نان مسلم ہوتی ہے. تو یاسمین جو ہوتی ہے ان کی بیٹی ہوتی ہے. جیو جو ہوتا ہے ان کا کیا ہوتا ہے، بیٹا ہوتا ہے. اور ان کے جو ہے اڈاپٹیڈ 2 بیٹے ہوتے ہیں. ایک کا نام میکائل ہوتا ہے اور دوسرے کا نام باسی ہوتا ہے. تو جو باسی ہوتا ہے ان کا اڈاپٹیڈ بیٹا، اس کی شادی روہن جو ہے اپنی بیٹی سے کرتا ہے، یاسمین سے. تو اس میں احمد ایک کریکٹر دکھایا گیا ہے. احمد جو ہے وہ روہن کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، جس سے جو ہے بعد میں روہن اس کو اسکول دے دیتا ہے. اور کیارا روہن کا بھائی ہوتا ہے. اور اس میں کافی سارے کریکٹرز دکھائے گئے ہیں. اس میں جو ہے ناہید دکھائی گئی ہے. ناہید جو ہے نا یہ جیو یعنی روہن کی کیا ہوتی ہے، بہو ہوتی ہے. تو پھر اس کی مدر دکھائی گئی ہے ناہید کی، تارا. اور ایک شریف کریکٹر دکھایا گیا ہے جس کے گھر میں جو ہے نا تارا رہتی ہوتی ہے، ناہید کی مدر. ایک اکبر کا کریکٹر اس میں دکھایا گیا ہے. سالومی دکھائی گئی ہے، اکبر کی سسٹر. اور جیسیکا جو کہ پاکستان میں اپنے بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے آتی ہے. ڈفرینٹ کریکٹرز اس میں دکھائے گئے ہیں. ایک امریکن سولجر دکھایا گیا ہے. تو چلیں ہم اس کی کہانی کو سٹارٹ کرتے ہیں. روہن، اس نے ایک اسکول بنایا ہوتا ہے. یہ ایک ٹاؤن میں رہتا ہوتا ہے. تو روہن اور صوفیہ کا ایک بیٹا ہوتا ہے، جیو. ان کی ایک بیٹی ہوتی ہے جس کا نام یاسمین ہوتا ہے. تو میکائل جو ہے وہ روہن کا اڈاپٹیڈ سن ہوتا ہے. میکائل کے بھائی کا نام باسی ہوتا ہے. تو یاسمین سے وہ شادی کرتا ہے. باسی کے فادر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو روہن ان کو اپنے گھر میں پالتا ہے. تو ناہید جو ہے وہ جیو کی وائف ہوتی ہے اور میکائل کی لور ہوتی ہے. احمد ہوتا ہے، یہ روہن کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے. تو روہن ہوتا ہے یہ اسکول جو ہے نا احمد کے نام کر دیتا ہے. احمد کا بھائی کیارا، یہ لوگ جو ہیں فنڈامنٹلسٹ ہوتے ہیں. یہ ٹیررزم کو پروموٹ کرتے ہیں. اس ناول کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اور اس کی سیٹنگ جو ہے وہ پاکستان میں رکھی گئی ہے. تو پاکستان میں جگہ جگہ اس ٹائم 9/11 کا واقعہ تھا، جہاد کی آوازیں جو ہے نا ابھر رہی تھی نا، یہ اس ٹائم میں لکھا گیا. The novel is set in post 9/11. The US has invaded Afghanistan. تو اس کا جو ہے نا وہ پارٹ 1 شروع ہو جاتا ہے. اس میں روہن کا گھر دکھایا گیا ہے. روہن جو ہے وہ گارڈن میں کھڑا ہوتا ہے. روہن اپنے جو ہے بیٹے کے ساتھ، جیو کے ساتھ پشاور جانا چاہتا ہوتا ہے. جیو کا ایک میڈیکل سٹور ہوتا ہے. یہ ایک بریلینٹ میڈیکل سٹورین ہوتا ہے جیو. تو جیو کہتا ہے کہ یہ افغانستان چلا جائے گا اور مجاہدین کی مدد کرے گا، علاج کرے گا. تو یہ چاہتا ہوتا ہے کہ یہ ڈائریکٹ جو ہے افغانستان میں چھپ کر چلا جائے اور مجاہدین کی مدد کرے گا. تو جیو جو ہے یہ میکائل کو کہتا ہے کہ میں افغانستان جا رہا ہوں. میں جو ہے روہن کے ساتھ یعنی فادر کے ساتھ پشاور جاؤں گا اور میرا پلان ہے میں وہاں سے ڈائریکٹ افغانستان چلا جاؤں گا. تو میکائل جو ہے اس کا اڈاپٹیڈ بھائی ہوتا ہے، لیکن ہوتا تو بھائی ہے، وہ بھی اس کا ساتھ دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں. تو جیو جو ہے وہ میکائل کو بتاتا ہے کہ روہن کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. تو میکائل جو ہے چوری جیو کے پیچھے چلا جاتا ہے تاکہ روہن کو جو ہے وہ شک نہ ہو. تو روہن کی جو وائف ہوتی ہے اس کی سٹوری جو ہے وہ الگ ہوتی ہے. وہ کسی بھی گاڈ پہ یقین نہیں کرتی. وہ مطلب کافر ہوتی ہے اور وہ پینٹنگز بھی کرتی ہے. تو روہن جو ہے وہ ایک ریلیجیس مین ہوتا ہے. تو روہن جو ہے وہ آخری دنوں وائف کی جو ہے اس کی بری طرح سے مطلب حالت ہو جاتی ہے اور اس کو ٹریٹ بھی بری طرح سے کرتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہوتا ہے کہ اس کی وائف جو ہے ایمان کی موت مرے. تو اس میں ایک برڈ پارڈنر کا بھی اہم کردار ادا کیا گیا ہے جو چڑیوں کو قید کرتا ہے اور لوگوں سے پیسے لے کر جو ہے نا چڑیوں کو کیا کرتا ہے، چھوڑتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ مطلب یہ جو چڑیاں ہیں جب میں ان کو چھوڑتا ہوں یہ آپ کے لیے دعا کرتی ہیں.
تو جو برڈ پارٹنر ہے نا، اس کے بقول چڑیاں جو ہیں ان کے لیے دعا کرتی ہیں۔ جس صبح روہن جو ہے وہ جیو کے ساتھ پشاور جا رہا ہوتا ہے تو یہ برڈ پارٹنر آ جاتا ہے اور روہن کو کہتا ہے کہ وہ اس کے گھر میں نیٹ لگائے گا، وہ اس کو پرمیشن دے تاکہ وہ جو ہے چڑیاں جو ہے پھنسائے۔ تو روہن اس کو ہاں نا کا جواب نہیں دیتا اور وہ پشاور چلا جاتا ہے۔ اگلی صبح جو ہے برڈ پارٹنر آ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ روہن نے اس کو پرمیشن دے دی۔ اگلی صبح آتا ہے اور نیٹس لگا کر چلا جاتا ہے۔ اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ روہن جو ہے وہ اسلام کے پاسٹ کے بارے میں بہت افسردہ ہے۔ روہن چاہتا ہے کہ اسلام کا جو مقام تھا نا وہ دوبارہ سے واپس آ جائے، تو اس نے اس اسکول کا نام آرڈینٹ سپرٹ رکھا ہے۔ اس اسکول کا جو ہے نا ڈیفرنٹ کمپارٹمنٹس ہوتے ہیں، جیسا کہ اسلامک فیمس سٹی کے نام پر اسکول کے سیکشنز بنائے گئے ہیں۔ اسکولس کے جیسے ڈیفرنٹ کلاسز کے سیکشنز ہوتے ہیں، ایک کا نام مکہ سیکشن، ایک کا نام بغداد ہاؤس۔ اور روہن اور صوفیہ دونوں ہسبینڈ وائف آرڈینٹ اسکول میں ٹیچنگ کرتے ہیں۔ ایک دفعہ روہن جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو اسکول سے نکال دیتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے اس کی مدر پروسٹیٹیوٹ ہوتی ہے، ویشیا طوائف ٹائپ جو ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے۔ تو روہن ریلیجس مین ہوتا ہے، اس لیے روہن جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو اسکول سے نکال دیتا ہے اور ان دونوں کے اختلافات ہو جاتے ہیں۔ روہن اور صوفیہ تو اس طرح جو ہے نا ان کے کلیشز ہو جاتے ہیں۔ صوفیہ ٹیچنگ کرنا چھوڑ دیتی ہے، وہ کہتی ہے کیوں بچے کو آپ نے نکالا۔ اس کے بعد ہمیں جو ہے کیارا کا انٹروڈکشن دیا جاتا ہے۔ کیارا جو ہے وہ احمد کا بردر ہوتا ہے۔ احمد جو ہوتا ہے وہ روہن کا کیا ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، یہ روہن کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے۔ اور جب صوفیہ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو روہن جو ہے یہ اسکول احمد کے حوالے کر دیتا ہے، کیونکہ روہن جو ہے ڈس اپوائنٹڈ ہوتا ہے، تو وہ یہ چاہتا ہوتا ہے کہ صوفیہ جو ہے نا آخرت میں اس کو سزا نہ ملے۔ اس کے بعد وہ صرف اپنے گھر میں رہنے لگ جاتا ہے۔ تو احمد جو ہوتا ہے نا وہ ایک جہادی انسان ہوتا ہے، تو جو اس کا بھائی ہوتا ہے نا وہ کیپٹن کیارا، وہ بھی اسی سوچ کا حامل ہوتا ہے، وہ بھی جہادی ٹائپ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ احمد جو ہے وہ افغانستان میں جاتا ہے تو وہیں پر احمد کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو اسکول جو ہے وہ کیارا سنبھال لیتا ہے۔ تو جس دن روہن اور جیو جو ہیں وہ پشاور چلے جاتے ہیں تو کیارا کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں پشاور جا رہے ہیں، تو کیارا جو ہے وہ کسی کو کال کرتا ہے کہ یہ دونوں واپس زندہ بچ کر نہیں آئیں۔ تو جب یہ لوگ پشاور پہنچ جاتے ہیں تو جیو اور میکائل جو ہیں یہ دونوں چھپ کر افغانستان چلے جاتے ہیں۔ پہلے یہ دونوں ایک گروپ کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں، پھر گروپ ان دونوں کو دوسری جگہ لے جاتا ہے، پھر یہ دونوں ادھر ٹریول کرتے ہیں تو طالبان کا جو گروپ ہوتا ہے نا ان دونوں کو ایک قلعے میں لے جاتے ہیں۔ طالبان کا ایک اسٹرانگ قلعہ ہوتا ہے، وہاں پر یہ بدقسمتی سے امریکہ کا حملہ ہوتا ہے اور ان دونوں جو ہے نا جیو کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، مطلب جیو کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور میکائل جو ہے اس کو قیدی بنا لیتے ہیں۔ مرنے سے پہلے جو ہے جیو میکائل کے کچھ لیٹرز دیکھتا ہے اور یہ وہ لیٹرز ہوتے ہیں جو جیو کی وائف ناہید نے میکائل کو سینڈ کیے ہوتے ہیں۔ تو ان لیٹرز میں جیو کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں کی ڈیتھ جو ہے روہن یعنی اس کے فادر کا ہاتھ تھا، تو جو ہے وہ بہت ڈس اپوائنٹڈ ہوتا ہے اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی وائف جو ہے وہ روہن سے پیار کرتی ہے، تو اس کو اداسی ہوتی ہے۔ یہ چیزیں جو ہے جیو کو پریشان کرتی ہیں۔ تو یہاں پارٹ 1 اینڈ ہو جاتا ہے، کلیئر۔ اب ہمارا پارٹ 2 سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو میکائل جو ہے یہ وار لارڈ کا قیدی ہوتا ہے۔ وار لارڈ کون ہوتے ہیں؟ وار لارڈ یہ پاورفل لوگ ہوتے ہیں، یہ مجاہدین کو قیدی بنا لیتے ہیں اور ان کو جو ہے امریکنز کے ہاتھوں سیل کر دیتے ہیں اور ان کو جو ہے ان سے ڈیفرنٹ کام کراتے ہیں۔ تو میکائل جو ہے وہ وار لارڈ کا قیدی بن جاتا ہے اور یہ لوگ جو ہیں میکائل کے انڈیکس فنگرز کاٹ دیتے ہیں تاکہ میکائل جو ہے فائرنگ کرنے کے قابل نہ رہے۔ تو ایک وار لارڈ ہوتا ہے جس نے میکائل کو جو ہے نا قید کیا ہوتا ہے، اب وہ دوسرے کے ہاتھوں اس کو بیچ دیتا ہے۔ دوسرا وار لارڈ ہوتا ہے وہ میکائل کو اس کے ساتھ 2 اور لوگوں کے جو ہے نا ملاتا ہے، ایک میکائل ہو گیا، 2 ایک اور لوگ ہو گئے، ایک باپ بیٹا، ان کو ایک مشن کے لیے بھیجتا ہے۔ تو مشن یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلاک یا پھر کپڑے چرانے ہوتے ہیں ایک ماسک سے، مسجد سے۔ اب راستے میں جو ہے نا میکائل سوچتا ہے کہ میں کسی طرح ان دونوں کو مار دوں یا ان دونوں سے پیچھا چھڑاؤں۔ تو میکائل پلان بناتا ہے کہ وہ گاڑی کے فیوز میں بلٹ رکھ دیتا ہے، تو وہ بلٹ جب ہٹ ہوتی ہے تو فائر ہو جاتی ہے اور ڈرائیور کا پاؤں زخمی ہو جاتا ہے اور گاڑی الٹ جاتی ہے اور میکائل بھاگنے لگتا ہے۔ تو باپ اور بیٹا جو ہیں اس کو پکڑنے کے لیے پیچھے بھاگتے ہیں لیکن وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔
اور میکائل اس مسجد پر پہنچ جاتا ہے تو وہ بہت تھکا ہوتا ہے اور وہاں پر بہت زیادہ سردی ہوتی ہے۔ میکائل جو ہے نا وہاں پہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ ہوش میں آتا ہے تو اپنے آپ کو مسجد کے ارد گرد مطلب لوگ دیکھتا ہے، ان کو پاتا ہے، اور وہیں پر امریکنز کا حملہ ہو جاتا ہے اور میکائل کو پکڑ لیتے ہیں۔ یہیں پر میکائل کو احساس ہوتا ہے کہ وار لارڈ نے اس میکائل کو جو ہے نا امریکنز میں بیچ دیا ہے۔ تو امریکنز جو ہیں وہ میکائل پر بہت ظلم کرتے ہیں، اس کو پکڑ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں میکائل نے ان کو کچھ نہیں بتایا، بہت مارتے پیٹتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو انوسینٹ ہے، تو میکائل کو جو ہے واپس مسجد میں چھوڑ آتے ہیں۔ تو میکائل کو لگتا ہے یہ مجھے مسجد میں جو ہے نا چھوڑنے نہیں ہے، یہ مجھے مار ڈالیں گے۔ تو جیسے ہی میکائل کو اتارتے ہیں، میکائل جو ہے ان کی گن نکال کر، میکائل کو گن پاؤڈر کی اسمیل آتی ہے تو میکائل کو لگتا ہے مجھے ماریں گے، میکائل ان کی گن لے کے ان دونوں کو مار دیتا ہے۔ تو میکائل کو افسوس ہوتا ہے کہ گن جو ہے نا گن پاؤڈر کی اسمیل جو ہے وہ تو مسجد سے آ رہی تھی، اس نے امریکنز کو خام خواہ میں مار دیا۔ تو میکائل جیسے کیسے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور پاکستان آ جاتا ہے۔ وہاں پر اکبر جو ہے اس کو ملتا ہے، اکبر اس کو وزیرستان لے جاتا ہے۔ تو جب یہ امریکنز کی کسٹڈی میں تھا تو وہاں پر اکبر جو ہے اس سے ملتا ہے اور تب سے یہ اکبر کو جانتا ہوتا ہے۔ تو اکبر کی جو گن بنانے کی فیکٹری ہوتی ہے وزیرستان میں، اکبر اس کو اپنے گھر میں رکھتا ہے اور یہ اس کے ساتھ جو ہے فیکٹری میں کام کروانے لگ جاتا ہے۔ اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کی فیملی جو ہے القاعدہ کو سپورٹ کرتی ہے، لیکن اکبر کی فیملی القاعدہ کو سپورٹ کرتی ہے، اس کا فادر جو ہے وہ اگینسٹ ہوتا ہے القاعدہ کے۔ تو دوسری سائڈ پر سٹوری چل رہی ہوتی ہے۔ تو ادھر روہن جو ہے نا، ناہید لوگ جو ہے نا، ان کو لگتا ہے جیو جو ہے وہ صحیح سلامت واپس آئے گا، لیکن ایک دن جیو کی باڈی جو ہے وہ روہن کے گھر پر آ جاتی ہے اور ناہید جو ہوتی ہے وہ پریگننٹ ہوتی ہے، روہن کے بچے کی ماں بننے والی ہوتی ہے۔ تو ناہید کو جو ہے نا اس کی مدر تارا بولتی ہے، جو کہ شریف کے گھر میں رہتی ہوتی ہے، کہ تم نا ابارشن کرا لو، اس حالت میں جو ہے وہ تمہیں کوئی بھی نہیں اپنائے گا۔ تو ناہید کی ماں تارا جو ہوتی ہے نا وہ شریف کے گھر میں رہتی ہے، اور روہن جو ہوتا ہے یہ بلائنڈ اب ہو چکا ہوتا ہے بلاسٹ میں، اب کچھ بھی نہیں اس کو دکھائی دیتا روہن کو۔ تو کیارا جو ہے وہ روہن کو کہتا ہے کہ آپ یہ گھر آپ کو چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ کیارا کو جو ہے وہ فنڈز میں مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کیارا جو ہے نا، کیارا کو جہادی سپورٹ ملے اور ٹرین کرے ان کو، لیکن ISI جو ہے نا وہ اپنے فنڈز کو روکتے ہیں، تو کیارا کو جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کو جہاد کے لیے جو ہے وہ جن کو ٹریننگ دے رہا ہوتا ہے اس کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں، اور اس کو ISI بھی نہیں دے رہی ہوتی، ادھر سے بھی پیسے رکے ہوتے ہیں، تو وہ چاہتا ہے کہ روہن جو ہے گھر بیچ دے، اس گھر کو خالی کرے تاکہ ہم اس کو بیچ دیں۔ اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کیارا جو ہے یہ کرسچن اسکول پر اٹیک کرنے کا سوچ رہا ہوتا ہے۔ اب یہ وہ اسکول ہوتا ہے جدھر روہن کی بیٹی یاسمین اور میکائل کا بھائی باسی یعنی روہن کا اڈاپٹڈ سن جو ہے وہ ٹیچنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیارا اور اس کا بھائی جو ہے نا، مطلب یہ کیارا اور 24 جو بندے ہو گئے، یہ وہاں پہ اسکول میں کرسچن اسکول میں اٹیک کرتے ہیں۔ تو رائٹر نے APS کا جو ہے نا کمپیریزن کیا ہے ندیم اسلم نے، اس ایونٹ کو اٹھا کر ادھر ڈال دیا کہ کس طرح انہوں نے بھی آرمی پبلک اسکول پہ جو ہے حملہ کیا تھا، یہ کیارا بھی جو ہے نا کرسچن اسکول پہ حملہ کرتا ہے، اور وہاں پر یاسمین اور باسی جو ہے ٹیچنگ کرتے ہیں، اور باسی اسی اٹیک میں شہید ہو جاتا ہے۔ تو ناہید کی مدر تارا ناہید کو بہت زیادہ فورس کرتی ہیں کہ وہ شادی کر لے شریف سے، جس کے گھر جو ہے تارا رہتی ہے، وہ کہتی ہے اسی بندے سے شادی کر لو۔ اس کی عمر کافی بڑی ہوتی ہے، اس کی 2 وائفز ہوتی ہیں، لیکن روہن اس کو منع کر دیتا ہے۔ تو جب میکائل جو ہے وہ وزیرستان سے واپس آتا ہے تو ناہید سے ملتا ہے اور یہ دونوں دوبارہ سیکس کرتے ہیں، اور پھر سے ناہید جو ہے وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے۔ پہلے تو اس نے ابارشن کرا دیا تھا، اب دوبارہ یہ پھر پریگننٹ ہو گئی ہے۔ تو یہاں پہ پارٹ 2 جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب ہماری سٹوری کا پارٹ 3 ہے۔ اس میں جو ہے وہ ایک پارٹ جو ہے نا، ہر ایک پارٹ جو ہے وہ سٹارٹ کیا ہے رائٹر نے ایپیگراف سے۔ ایپیگراف جو ہوتا ہے نا وہ کسی اور کی پوئم سے جو ہے سٹارٹ کی لائنز لی جاتی ہیں۔ تو تھرڈ والا جان ملٹن کی پوئم سے لیا گیا ہے، جیسے ایڈم کا فال کے متعلق اس میں دکھایا گیا ہے۔ تو اس میں یہ ہے نا کہ اکبر جو ہے میکائل سے ملنے آ جاتا ہے اور اس کو کچھ پیسے دیتا ہے کہ تم میری بہن کو دے آؤ سالومی کو وزیرستان میں۔ تو اکبر بتاتا ہے اس نے اپنے باپ کو مار دیا،
کیونکہ اس کا باپ القاعدہ کے خلاف تھا، اب وہ اپنے ولیج نہیں جا سکتا، تو میکائل کو کہتا ہے کہ میری بہن کو جو ہے جاؤ اور پیسے دے آؤ۔ میکائل جو ہے وہ اپنی جرنی کو سٹارٹ کر دیتا ہے اور وہاں پر میکائل کو پتہ چلتا ہے کہ ادھر جو ہے وہ بہت بڑا حملہ ہوا ہے۔ اب یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کس نے کیا ہے، پاکستانی فورسز نے یا کس نے۔ تو میکائل جو ہے وہ اکبر کے گھر جو ہے وہ رات گزارتا ہے اور اس کی جو ملاقات ہے وہ فاطمہ سے ہو جاتی ہے، اور فاطمہ جو ہے وہ اکبر کے گھر میڈ ہوتی ہے۔ تو میکائل جو ہے وہ اکبر کی بہن کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتا ہے، اور وہاں پر جو ہے اس کی ملاقات اکبر کی بہن کے شوہر سے ہوتی ہے۔ تو سیلومی کا شوہر وہ میکائل سے کچھ پیسے لیتا ہے اور اس کو یہ نہیں بتاتا اکبر کی بہن جو ہے وہ کہاں پر ہے۔ اکبر کے گھر میں جب وہ دوبارہ آتا ہے تو اس کو اکبر نے جو پیسے دیے ہوتے ہیں کہ سیلومی کو دیا، اس نے اکبر کے گھر میں چھپائے ہوتے ہیں۔ واپس آتا ہے تو وہ پیسے کسی نے چرا لیے ہوتے ہیں۔ تو فاطمہ جو ہے اکبر کی میڈ ہوتی ہے، تو جو ہے وہ فاطمہ سے پیسے لیتا ہے، فاطمہ کے ہسبینڈ سے پیسے لیتا ہے۔ فاطمہ کے ہسبینڈ کو کہتے ہیں اس کے بدلے آپ مجھ سے کچھ کام کرا لو۔ وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے۔ وہ اس کو کچھ چینز دے دیتا ہے، بہت بڑی بڑی چینز ہوتی ہیں، کہتا ہے یہ تمہیں ایک جگہ ٹرانسپورٹ کرنی ہے۔ وہ کہتا ہے یہ فاطمہ کی بہن کے گھر میں تمہیں سپورٹ کرنی ہے، اور میکائل اپنی جرنی کو سٹارٹ کر دیتا ہے اور چینز کو گاڑی میں رکھ دیتا ہے۔ اب یہ زنجیریں ایک فقیر کی ہوتی ہیں جو کہ پھرتا رہتا ہے گلیوں میں، اور اس فقیر نے اپنے ارد گرد بہت بڑی زنجیریں لگائی ہوئی ہوتی ہیں، اور لوگ اس سے دعائیں کرواتے ہیں اور ان اپنی منتیں پوری کرواتے ہیں۔ ایک دفعہ القاعدہ والے اس فقیر کو بھی پکڑ لیتے ہیں اور اس کو مار دیتے ہیں۔ اب رات کے وقت راستے میں روڈ پر ایک بندہ دکھائی دیتا ہے، تو جب اس کے پاس میکائل جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے یہ امریکن سولجر ہے۔ تو میکائل جب اس کو چیک کرتا ہے تو اس کے پاس ایک زخم لگا ہوتا ہے اور اس کے پاس ایک شیر ہوتا ہے۔ یہ شیر ہوتا ہے جو اکبر نے میکائل کو دیا تھا۔ تو اس شیر کو دیکھ کر میکائل سوچتا ہے کہ یہ شیر تو وہی ہے، کہتا ہے اب اس بندے نے ہی اکبر کے گھر پر حملہ کیا ہے، اور میکائل اس کو پکڑ لیتا ہے اور اس کو زنجیروں سے باندھ کر ٹرک میں ڈال دیتا ہے، اور میکائل جو ہے فاطمہ کی بہن کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ جب وہ پہنچ جاتا ہے تو فاطمہ کی بہن کے گھر والے اس سولجر کو مارنے کے لیے آ جاتے ہیں اور آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ بڑی مشکل سے جو ہے وہ اس کو بچاتا ہے، اور منت سماجت کر کے وہیں پہ کسی نہ کسی طریقے فاطمہ کی بہن کے جو ہوتے ہیں نا گھر میں رات گزارتے، اگلے دن سولجر کو لے کے وہاں سے چلا آتا ہے۔ تو فاطمہ کی بہن کا شوہر جو ہے وہ سولجر سے پیسے بھی لے لیتا ہے اور ان دونوں کو مارنے کی دھمکی بھی دے دیتا ہے۔ میکائل اب اپنا سفر جو ہے نا رواں دوا کرتا ہے۔ اب میکائل کو راستے میں جو ہے ایک چوکی دکھائی دیتی ہے، وہ اس کو چیک کرنے آتے ہیں۔ تو میکائل کو خدشہ ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے اس امریکن سولجر کو دیکھ لیا تو وہ اس کو پکڑ لیں گے۔ تو میکائل اس بندے کو لالچ دینے کی کوشش کرتا ہے، اس بندے کو شک ہونے لگتا ہے اور وہ میکائل کی گاڑی کی تلاشی لیتے ہیں۔ تو میکائل وہاں سے بھاگ جاتا ہے، تو وہ لوگ آگے سگنل دے دیتے ہیں کہ ان کو پکڑ لو۔ تو وہ لوگ جو ہیں ایک پل کو جلا دیتے ہیں، اور میکائل جب گاڑی کو کراس کرتا ہے تو اس کی گاڑی کو بھی آگ لگا دی جاتی ہے۔ یہ دونوں سیف ہو جاتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ان دونوں کو وہاں پر پکڑ لیا جاتا ہے اور ان دونوں کو لارج ہاؤس میں لے جایا جاتا ہے۔ وہاں پر بیسمنٹ میں ان دونوں کو قید کر لیا جاتا ہے، اور وہاں پر ایک بوڑھا آدمی بھی ہوتا ہے۔ وہ میکائل کو بولتا ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ تو میکائل ضدی ہوتا ہوا کہتا ہے نہیں، میں تب تک نہیں جاؤں گا جب تک میں اس امریکن سولجر کو ساتھ نہ لے جاؤں، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ تو وہ لوگ میکائل کو بہت زیادہ مجبور کرتے ہیں۔ میکائل جو ہے وہ چلا جاتا ہے، لیکن رات کو جو ہے وہ واپس آتا ہے، اور وہاں پر بوڑھا شخص اور باقی لوگ میکائل کی مدد کرتے ہیں امریکنز کو بھگانے میں۔ تو یہ لوگ بھاگ نہیں سکتے کیونکہ ہر جگہ ناکہ بندی ہوتی ہے، تو دونوں مسجد میں چلے جاتے ہیں۔ وہ امریکن سولجر کو بولتا ہے میکائل تم اپنے دوستوں کو امریکنز کو بلاؤ، یعنی امریکن سولجر جو ہے اب وہ لاؤڈ اسپیکر میں تیزی سے چلانے لگتا ہے۔ وہاں پر دوسرے لوگ ہوتے ہیں، وہ الرٹ ہو جاتے ہیں اور وہاں پر جو ہے لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ وہاں پر ہیلی کاپٹر آ جاتے ہیں، امریکن سولجر جو ہے اپنے امریکن ساتھیوں کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں میکائل کا ہاتھ پکڑ کے چڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن میکائل کا ہاتھ سلپ ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ کنفرم نہیں ہے میکائل کی ڈیتھ ہوئی ہے یا میکائل بچ گیا ہے، یہ ڈومیننٹ جو ہے تھیری ہے، لیکن میکائل کا کہتے ہیں ڈیتھ ہو گئی ہے، کیونکہ وہ امریکن سولجر کو کا ہاتھ جو ہے نا وہ جلدی میں نہیں پکڑ پاتا اور اس کی کیا ہو جاتی ہے، یہیں پہ ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ امریکن سولجر ہیلی کاپٹر میں چڑھ جاتا ہے، میکائل جو ہے وہ نہیں چڑھ سکتا۔ اب ناہید کا جو ادھر اسٹوری میں دکھاتے ہیں، ناہید جو ہے میکائل سے اس نے سیکس کیا تھا، پریگننٹ ہو گئی تب اس کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اور ادھر یاسمین جو باسی کی وائف ہوتی ہے وہ بھی پریگننٹ ہوتی ہے، اس کا بیبی پیدا ہو جاتا ہے۔
تو شریف اب جو ہے ناہید کی مدد تارا کو نکال دیتا ہے، کیونکہ ناہید نے جو ہے شریف سے شادی نہیں کی تھی۔ اب یہ لوگ بھی آ کے روہن کے گھر میں تارا رہنے لگ جاتی ہے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ ناہید جو ہے نا، ناہید کو تو پریگننسی ہو گئی تھی بنا شادی کیے، کیونکہ اس نے سیکس کیا تھا کس کے ساتھ؟ میکائل کے ساتھ۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جو یاسمین ہے اس کو 2 بیبی ہوئے تھے، ٹوئنز ہوئے تھے، ایک اس نے کس کو دے دیا؟ ایک اس نے دے دیا ناہید کو۔ تو یہاں پر سٹوری اینڈ ہو گئی۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ یہ ٹیررزم کے اباؤٹ دکھائی گئی ہے کہ کس طرح جو ہے نا مطلب پاکستان میں 9/11 کے ٹائم کیا کیا چل رہا تھا۔ ریلیجیس فیکٹس بھی دکھائے گئے ہیں، لو کو بھی دکھایا گیا ہے، ہر چیز کو دکھایا گیا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ کافی بڑی سٹوری ہے، لیکن میں نے کوشش کی آپ کو کمپلیٹ سمجھا سکوں۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ آئی ہوپ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔